ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جانا کہ ایمان کیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ حابل کا ایمان کیا تھا۔ مندرجہ ذیل مطالعہ عبرانیوں 11 باب اس کی 4 آیت پر مبنی ہے، جس میں لکھا ہے ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ آئیے اس میں کچھ اہم نکات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی۔ نمبر 2، افضل قربانی پیش کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ راست باز تھا۔ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس قربانی کا گواہ ہے جو حابل لایا تھا۔ چنانچہ ایمان کی وجہ سے حابل نے افضل قربانی پیش کی۔ بس اس سے پہلے کہ ہم قائن اور حابل کی کہانی میں ڈوب جائیں، آئیے ایمان کیا ہے ایک بار دہرا لیتے ہیں، کیونکہ یہ حابل کی زندگی کی بنیاد تھی۔ بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ رومیو 10 باب اس کی 17 آیت۔ حابل کی رضامند قربانی خدا کے کلام پر تعمیر ہوتی تھی۔ اس نے قائن سے زیادہ افضل قربانی پیش کی، کیونکہ وہ اپنے جذبات کی بجائے جو کچھ خدا نے کہا اسے سننے کو تیار تھا۔ تو آئیے اس کے ساتھ چلتے ہیں اور قائن اور حابل کی کہانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے قائن پیدا ہوا۔ تب اس نے کہا مجھے خداوند سے ایک مرد ملا۔ پھر قائن کا بھائی حابل پیدا ہوا، اور حابل بھیڑ بکریوں کا چرواہا اور قائن کسان تھا۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، اور قائن کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا، اور اس کا منہ بگڑا۔ تو خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اور تیرا مشتاق ہے، اور تو اس پر غالب آ۔ اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ پیدائش 4 باب اس کی 1 سے 8 آیت۔ تو قائن کون تھا، اور ہم اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ آدم اور ہوا کا سب سے بڑا اور پہلا بیٹا ہے۔ قائن زمین کا کام کرتا ہے، مطلب وہ کسان تھا۔ اس حوالے سے بس اتنا ہی ہم حقیقت میں قائن کے بارے میں جانتے ہیں۔ حابل کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ وہ چھوٹا بھائی تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کا نگہبان تھا، مطلب وہ چرواہا تھا۔ قائن اور حابل نے خدا کے سامنے کیا نذرانہ پیش کیا؟ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ لایا، حابل اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا۔ چنانچہ ایک پھل اور سبزیاں لے کر آیا، اور دوسرا جانوروں کی قربانی لایا۔ خداوند نے کس کی قربانی کی عزت اور احترام کیا؟ حابل۔ خداوند نے حابل کی قربانی کی عزت اور احترام کیا۔ لیکن کیوں خدا نے حابل کے ہدیہ کا احترام کیا جبکہ قائن کے ہدیہ کا نہیں؟ آئیے اس کے جواب کے لیے ہم پڑھتے ہیں احبار اس کا 17 باب اس کی 11 آیت۔ کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے، کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ ان کو خدا کے لیے ایک جانور لانے کی ضرورت تھی، کیونکہ جانوروں کی زندگی ہی ایک چیز ہے جو گناہ کا کفارہ دے سکتی تھی۔ پرانے عہد نامے کے مطابق اس کی ضرورت تھی۔ آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح ایک واحد برہ ہے جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا ہے۔ چنانچہ قائن نے غلط ہدیہ یا قربانی پیش کی، جو خدا نے ان کو کرنے کی ہدایت دی تھی، وہ اس کی نافرمانی کر رہا تھا۔ پر قائن ناراض کیوں تھا؟
خدا کی طرف سے حابل کی پیشکش کو قبول کرنے پر یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ قائن ناراض سے بھی زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ یاد رکھیں، قائن بڑا ہے، لہٰذا ایسا مناسب نہیں لگتا کہ حابل قبول کیا گیا اور قائن کو قبول نہ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قائن کو لگ رہا ہو کہ خدا کسی پسندیدہ کو چن رہا ہے۔ کیا قائن کو ناراض ہونے کا حق تھا؟ شاید اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے کس طرح کی قربانی لانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں اپنے پاس موجودہ چیزوں کی بہترین قربانی لا رہے ہوں اور قائن صرف ایک کاشتکار تھا اور حابل چرواہا تھا۔ ہاں، اس نقطے کو سمجھنے کے لیے ہم ایسی غلطیاں فرض کرتے ہیں جو قائن کو معلوم نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ جب قائن اور حابل بڑے ہو رہے تھے تو آدم اور حوا نے انہیں صحیح طور پر تعلیم نہیں دی تھی۔ جانوروں کی قربانی کی ضرورت کے بارے میں والدین کو یقینی طور پر پتہ تھا۔ پیدائش اس کا 3 باب اس کی 21 آیت کہتی ہے، اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ خدا نے آدم اور حوا کو عدن کے باغ سے باہر نکالنے سے پہلے کھالوں کے لباس پہنائے، تو خداوند ہی وہ تھا جس نے پہلی قربانی دی۔ آدم اور حوا جب باغ عدن سے نکال دیے گئے تو وہ ضرور قربانیاں گزارتے ہوں گے، اور جب گناہ کرتے ہوں گے تب قربانی گزارتے ہوں گے، تو لازمی ہے کہ قائن اور حابل نے یہ ضرور مشاہدہ کیا ہوگا۔ دوسری صورت میں اگر قائن نہیں جانتا تھا تو شاید حابل کو بھی پتہ نہیں تھا، اور دونوں ہی اتنے الجھن میں پڑ جائیں گے کہ ایک کی پیشکش قبول ہوگی اور دوسری کی نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا تو خدا ضرور اس مقام پر وضاحت پیش کرتا اور کسی کو رشک یا جلن نہ ہوتی۔ یہ صورتحال ایک اہم نقطے کی وضاحت کرتی ہے۔ بعض اوقات اپنی بہترین چیز لانا کافی نہیں ہوتا، خاص طور پر جب خدا نے پہلے ہی مخصوص کیا ہو کہ کیا لائیں۔ مجھے یقین ہے کہ قائن اپنے بہترین پھل اور سبزیاں لے کر آیا تھا، لیکن یہ پھل اور سبزیاں وہ نہیں تھے جو خدا نے ان سے کہا تھا۔ جب انہوں نے گناہ کیا تھا، حابل نے قائن سے زیادہ بہتر قربانی پیش کی۔ آئیے ایک نظر آگے ڈالتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ پیدائش 4 باب اس کی 6 اور 7 آئے۔ خدا واقعی قائن سے بات چیت کرتا ہے، چنانچہ اس موقع پر قائن بہانے سے باہر ہے کہ وہ پھلوں اور سبزیوں کی پیشکش کیوں لے کر آیا تھا۔ قائن نے جو کیا، گناہ کیا۔ خدا نے واضح طور پر کہا کہ اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے۔ بائبل کا کیا مطلب ہے جب یہ کہتی ہے کہ وہ تیرا مشتاق ہے پر تو اس پر غالب آ؟ خدا اسی وقت قائن کو وارننگ اور حوصلہ افزائی دے رہا تھا کہ گناہ قائن کو خدا کے خلاف جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خدا نے اسے بتایا کہ اسے اس فتنہ پر فتح حاصل ہو سکتی ہے۔ تو آخرکار ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، یہاں تک کہ خدا نے قائن کے ساتھ جو گفتگو کی تھی اس سے بھی اس کا دماغ، خاص طور پر اپنے بھائی کے بارے میں اس کے جذبات تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ ابھی بھی ناراض تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے۔ اور آخرکار ہم پیدائش 4 باب اور اس کی 8 آیت میں پڑھتے ہیں کہ قائن نے حابل کو مار ڈالا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ قائن اور حابل کی زیادہ تر کہانی حابل سے زیادہ قائن کے بارے میں ہے، لیکن جب ہم اپنے ابتدائی حصے کو پڑھنے کے لیے واپس جاتے ہیں تو یہ واقعی حابل کے عقیدے کے بارے میں زیادہ ہے۔ آئیے دوبارہ پڑھیں۔ ایمان ہی سے حابل نے قائن سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اس کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 4 آئے۔ وہ کیا تھا کہ حابل کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ کہانی کا مطالعہ کرنے کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حابل نے صرف اس کی پیروی کی تھی جو خدا نے اس کو کرنے کی ہدایت دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ صحیح قربانی دی جائے، ایک پھل اور سبزیوں میں سے نہیں بلکہ ایک جانور کی قربانی میں سے ایک بھیڑ۔
اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے وسیلہ سے اب تک کلام کرتا ہے؟ اگرچہ حابل کی موت ہو گئی ہے، اس کے ایمان کا گواہ آج بھی زندہ ہے۔ خدا سے اس کی وفاداری سے جو سبق ہم سیکھتے ہیں وہ اس کے بعد بھی آنے والوں پر ایک طاقتور اثر ڈالتا ہے۔ راست باز، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور کیا حابل راست بازی کے لیے کام کر رہا تھا؟ راست باز کا مطلب ہے صرف صحیح کام کرنا۔ حابل وہ کام کرنے کو راضی تھا جو خدا چاہتا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کرنے کی طاقت تھی، اس لیے بھی نہیں کہ وہ جنت جانے کے لیے اپنے راستے پر کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ اس لیے کہ اسے خدا کے کلام پر یقین تھا۔ وہ ہدایت جو خدا نے اسے اور قائن دونوں کو دی تھی، اور خدا کے کلام پر یقین نے حابل کو اس پر عمل کرنے کی طاقت دی۔ آئیے رومیو اس کا پہلا باب اس کی 16 آیت پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے، کیونکہ میں انجیل سے نہیں شرماتا، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ خدا کا کلام وہ ہے جو ہمیں صحیح کام کرنے کی طاقت دیتا ہے، اور اس طاقت تک رسائی حاصل کرنے کا مقام محض ایمان، محض یقین ہے۔ آئیے آج ہم خدا کے کلام پر اعتماد کرنا سیکھیں اور بائبل سے اس کے ہر لفظ پر یقین کریں۔ اس کے ذریعے حابل کی طرح ہم بھی گواہ بن سکتے ہیں کہ ہم بھی نیک ہیں۔ میرے پاس غور کرنے کے لیے یہاں کچھ اختتامی عبارتیں ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ پہلی، رومیو 12 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ ہم میں سے ہر ایک کو ایمان کا ایک پیمانہ دیا گیا ہے، ہم سب میں یقین کرنے کی صلاحیت ہے۔ خدا وہ ہے جس نے ہمیں یہ دیا ہے۔ افسیوں 2 باب اس کی 8 آیت کہتی ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ یعنی کہ فضل اور ایمان دونوں ہی ایک تحفہ ہیں۔ ایمان وہ ہاتھ ہے جو فضل کو تھامے اور اسے ہمارے پاس اتارتا ہے۔ مرکز 9 باب اس کی 24 آیت کہتی ہے، اس لڑکے کے باپ نے فی الفوراً چلا کر کہا، میں اعتقاد رکھتا ہوں، تو میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ آج ہمارے دلوں کو بھی چلا کر کہنا چاہیے، بلکہ کہنا ہوگا کہ خدا ہماری مدد کرے اور ہماری بے اعتقادی کو اعتقاد میں بدل دے۔ آمین۔